اسرائیل کے اندر ایک بوڑھا شخص تھا جو بہت ہی نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کے ہاں رکوع سجدہ قیام کرنے والا تھا۔ عمر زیادہ تھی، اس کے ہاں صرف ایک ہی اس کا بیٹا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ بیٹا جو تھا ابھی بچپن میں تھا، چھوٹی عمر کا تھا۔ بوڑھے کے پاس ایک گائے کچیا تھی اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ وہ بوڑھا شخص پہاڑ کے پاس گیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی بچپن میں ہے اور ابھی اسے ہوش و حواس نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی مال دولت جائیداد بھی نہیں ہے، صرف یہ ایک گائے کی بچھیا ہے۔ اے اللہ، اس کو میں تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو پھر تو اسے واپس کر دینا۔ اے اللہ، یہ میری گائے تیرے پاس امانت ہے۔ یہ کہہ کے واپس آ جاتا ہے، گائے وہاں غائب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بوڑھا شخص کچھ دنوں کے بعد وفات کر جاتا ہے۔ کافی سال گزرتے ہیں، بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو بیٹا بھی نہایت اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کرنے والا، متقی، پرہیزگار ہے۔ جب وہ جوان ہوا تو رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصے میں سوتا، دوسرے حصے کے اندر اللہ کی عبادت کرتا، اور تیسرے حصے کے اندر اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ اور جب جوان ہوا تو ماں نے کہا، بیٹا تمہارے والد نے فلاں پہاڑی کے پاس ایک گائے کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا، لہذا تم جاؤ اور اس گائے کو اللہ رب العالمین سے واپس لے کے آؤ، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ میری امانت مجھے واپس لٹا دے، اور یہ گائے لے کے واپس آ جاؤ۔ نوجوان لڑکا اس پہاڑی کے پاس جاتا ہے اور جا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے مالک و مولا، میرے والد صاحب نے جو گائے تمہاری پناہ میں دی تھی، اے اللہ مجھے وہ واپس لٹا دے، میں اس کو لینے آیا ہوں، اور اس کا پیلا رنگ ہے اور بڑا ہے، اس کے اندر سے روشنیاں نکلتی ہیں، بڑی خوبصورت گائے ہے، اے اللہ تو مجھے وہ واپس لٹا دے۔ جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو وہاں پہ اچانک گائے وہاں آ جاتی ہے، اور وہ نوجوان لڑکا گائے کو لے کے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تم جاؤ بازار میں، اس گائے کو تم نے صرف 3 درہم میں فروخت کرنا ہے، اس کے علاوہ تم نے صرف فروخت زیادہ بھی نہیں کرنا، کم بھی نہیں کرنا۔ وہ نوجوان لڑکا بازار میں جاتا ہے اور گائے فروخت کرنے کے لیے اسے وہاں پہ شخص ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ مجھ سے 3 درہم لو اور گائے مجھے دے دو۔ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں، پہلے میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا، پھر میں آگے گائے کو فروخت کروں گا۔ وہ شخص کہتا ہے تم ایسا کرو، مجھ سے جتنا مرضی مال لے لو، 3 درہم و دینار سے زیادہ مجھ سے پیسے لے لو، گائے مجھے دے دو، لیکن تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرنا۔ وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ تم جتنا مرضی مال مجھے دو، میں نے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر یہ گائے فروخت نہیں کرنی۔ وہ نوجوان لڑکا گھر واپس آتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے آ کے کہ اماں جان، اس طرح مجھے یہ شخص ملا ہے اور مجھے اتنے پیسے دیتا ہے، تو میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں؟ ماں کہتی ہے بیٹا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، لہذا تم ایسے واپس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو جا کے کہ میں اس گائے کو ابھی فروخت کروں یا فروخت نہ کروں۔ وہ نوجوان لڑکا واپس بازار میں آتا ہے، اسی شخص سے پھر ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میں اس گائے کو ابھی فروخت کروں یا نہ کروں؟ وہ شخص کہتا ہے تم اس گائے کو فروخت ابھی نہ کرو، یہ گائے بہت قیمتی ہے، کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس یہ گائے خریدنے آئیں گے، جب بنی اسرائیل کے لوگ آئیں تمہارے پاس تو تم نے اس کے چمڑے کو بھر کے سونا وصول کرنا ہے، یہ اس کی قیمت ہوگی، اس سے پہلے تم اس گائے کو فروخت نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ نوجوان واپس گھر پہ آ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل کے اندر ایک سردار کا قتل ہو جاتا ہے، اس سردار کو اس کے چاچا کے بیٹے قتل کر دیتے ہیں مال دولت کے حصول کے لیے۔ پھر اس سردار کے قاتل کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کو قتل کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ کہیں پہ پتہ نہیں چلتا۔ وہ بنو اسرائیل کے لوگ سب مل کر حضرت سیدنا موسیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ رب العالمین کے بہت نیک، متقی، پرہیزگار ہیں، نبی ہیں، تو آپ بتائیں اس سردار کو کس نے قتل کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد
اس کی دم یا ٹیل کو یا ہڈی کو اس سردار کی لاش پہ مارنا، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ تمہیں بتا دے گا اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ دراصل معاملہ یہ ہے، کہتے موسیٰ نے جب بتایا کہ تم گائے کو ذبح کرو، بنو اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، وہ جیسی مرضی گائے ہوتی، لیکن آگے سے بنو اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ پیلا ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے یہ بھی پوچھیں کہ اس گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ کمزور بچی ہو، درمیانی جوان حالت میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ پھر بھی یہ بھی پوچھیں کہ اس گائے کا وزن یا کتنی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ موٹی تازہ فر بھی ہونی چاہیے۔ اب وہ لوگ جو نشانی جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے تو بات یہاں تک آ پہنچی کہ انہوں نے بنو اسرائیل میں ہر جگہ گائے تلاش کی مگر اس نشانیوں کے برابر کوئی گائے نہ ملی۔ آخر میں وہ گائے صرف اس نوجوان لڑکے کے پاس تھی جس کی نشانیاں حضرت موسیٰ کی بتائی ہوئی نشانیوں سے ملتی تھی۔ وہ اس نوجوان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تمہیں اس گائے کو لینا ہے تو اس کے چمڑے کو بھر کر مجھے سونا دیا جائے پھر میں تمہیں گائے فروخت کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس نوجوان کو چمڑے کو بھر کر سونا اس نوجوان کے حوالے کر دیا اور گائے کو ذبح کیا، اس کی ہڈی لی اور سردار کی لاش پہ ماری۔ وہ سردار زندہ ہوا تو سردار نے زندہ ہو کے اپنے قاتلوں کے نام بتائے کہ میرے چچا کے بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے اور انہوں نے مال دولت کے حصول کے لیے مجھے مارا ہے۔ محترم اب یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ بندہ جتنے زیادہ سوالات پوچھتا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ پھنستا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا گائے ذبح کرو، وہ جاتے کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے، معاملہ ختم ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی اور انہوں نے سوالات پہ سوالات کیے اور جتنے وہ سوالات کرتے گئے اور وہ پھنستے ہی چلے گئے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نوجوان جو اللہ کا نیک بندہ تھا، نیک نوجوان تھا، وہ مالو مال ہو گیا اور باقی سب جو تھے وہ حیران و پریشان ہوئے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ